السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 40واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ ابو سفیان کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیجا کہ رمضان کے مہینے میں مدینہ منورہ میں موجود رہیں۔ اس اعلان کے بعد چاروں طرف سے لوگوں کا آنا شروع ہو گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، قریش کے جاسوسوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک پہنچ جائیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ قریش کو ان تیاریوں کا پتہ نہ چلے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دے دی تھی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیے اور اس سے کہا: اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس عورت نے خط پہنچانا منظور کر لیا۔ اس پر حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اس سے کہا: جہاں تک ہو سکے اس خط کو چھپا کر رکھنا اور عام راستے سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی والے بیٹھے ہیں۔ وہ عورت عام راستہ چھوڑ کر ایک راستے سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس عورت کا نام سارہ تھا۔ وہ مکہ کی ایک گلوکارہ یعنی گانے والی تھی۔ وہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ پھر وہ مکہ چلی گئی تھی، لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئی تھی۔ ان دنوں مدینہ آئی ہوئی تھی۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اسے یہ خط دیا تو وہ یہ کام کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس نے یہ خط اپنے بالوں میں چھپا لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ ادھر یہ روانہ ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر کر دی۔ آسمان سے یہ اطلاع ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے پیچھے روانہ کیا اور فرمایا: وہ عورت تمہیں فلاں جگہ ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، خط میں قریش کو ہماری تیاریوں کی اطلاع دی گئی ہے، اس سے وہ خط چھین لو، اگر وہ انکار کرے تو اسے قتل کر دو۔ یہ صحابہ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اجمعین تھے۔ حکم ملتے ہی یہ حضرات اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ عورت ٹھیک اسی جگہ ملی۔ صحابہ رضوان اللہ نے اسے گھیر لیا۔ صحابہ رضوان اللہ نے اس عورت سے پوچھا: وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اسے اونٹ سے نیچے اتارا گیا اور تلاشی لی گئی مگر خط نہیں ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا۔ آپ حضرات نے وہ خط لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ خط میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں خط دکھایا اور پوچھا: اس خط کو پہچانتے ہو؟ حضرت حاطب نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہچانتا ہوں۔ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ دار محفوظ ہیں۔ وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر رہتی ہے۔ میری بیوی اور میرا بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔
میں نے سوچا کہ اس موقع پر قریش پر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور بس اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم نے حاطب کی بات سنی؟ انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہ شخص غزوہ بدر میں شریک رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اہل بدر کی مغفرت کر دی گئی ہے اور ان کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مبارک کلمات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی یہ آیت نازل کی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آیا۔ سورہ ممتحنہ آیت 1۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کوچ فرمایا۔ جاری ہے۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو شروع میں جب وہ تبریہ جھیل سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، پھر جب آخر میں آنے والے وہاں پہنچیں گے تو یوں کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی تھا،